بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین غوث اعظم بمن بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس کرم فرما حضرت حافظ و قاری عبدالباسط صاحب کے والد مرحوم کے 40ویں کے موقع پر وصال ثواب کی غرض سے منعقد کیا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس محفل پاک کے صدقے میں مرحوم کی بے حساب مغفرت فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ حضرات بہترین لب و لہجے میں نعت و منقبت سماعت کی، میرے بعد بھی دو عظیم خطاب سماعت کرنا ہے اور نایاب کلام سماعت کرنا ہے۔ چند لمحات کے لیے میں آپ کی سامنے حاضر خدمت ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ تمامی حضرات دل لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لیں۔ پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو بچے پیچھے بیٹھے ہیں تھوڑا اگلے آ جائیں اور اس خالی جگہ کو پر کر لیں۔ آپ بھی جو پیچھے حضرات بیٹھے ہیں تھوڑا قریب ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، بھروسہ مت کرو سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جاتی ہے، چھتیں محفوظ رہتی ہیں حویلی ٹوٹ جاتی ہے۔ کے بارے میں اس سے پوچھئے جس کی کنویں میں بالٹی ہوتی ہے رسی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے۔ زندگی ناز نہ کر تیرا بھروسہ کیا ہے، آدمی ریت کی دیوار ہے رکھا کیا ہے۔ اور جن کے ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم بھی نہیں، جن کے ہونٹوں پہ ہلکا سا تبسم بھی نہیں، ارے ان غریبوں سے پوچھو کہ یہ دنیا کیا ہے، ان غریبوں سے پوچھو یہ دنیا کیا ہے۔ حضرات محترم، قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ تم جہاں بھی رہو موت تمہیں پالے گی اگرچہ تم مضبوط گنبدوں کے اندر موجود ہو۔ اللہ کے قرآن کی آیت کریمہ پوری انسانیت کو ذہن دے رہی ہے، پیغام دے رہی ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، کسی بھی خطے میں ہو، دنیا کے کسی بھی مقام پر ہو، جب اس کی موت کا وقت آ گیا تو موت کے فرشتے سے اسے کوئی نہیں بچا سکتا، موت کے شکنجے سے اسے کوئی نجات نہیں دلا سکتا ہے۔ ہر حال میں اسے موت کے منظر سے دوچار ہونا ہے، موت کے ذائقے کو چکھ کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جانا ہے۔ یہ انسان اپنے وطن میں رہتا ہو یا وطن سے دور دنیا کے کسی بھی ملک میں زندگی گزار رہا ہو، مگر موت کا فرشتہ وہاں پہنچ کر اس کے بدن سے اس کی روح کو نکال کر پوری دنیا کو یہ بتا دیتا ہے کہ ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، ہوئی ہے ابتدا عالم کی انتہا کے لیے، اور بنایا رب نے جسے بھی وہ ہے فنا کے لیے۔ اور جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حرش تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ آج پوری دنیا کا نظام اٹھا کر دیکھ لیجئے، انسان کی اپنی فکر اور اس کی سوچ کو نگاہوں کے سامنے رکھ کر دیکھ لیجئے۔ ہر انسان اسی فکر میں ہے، اسی سوچ میں ہے، اسی خیال میں ہے
کوئی سمجھتا ہے کہ دولت ہے تو میں کامیاب ہوں، کوئی سمجھتا ہے طاقت ہے تو میں کامیاب ہوں، کوئی سمجھتا ہے عظمت و بلندی ہے تو میں کامیاب ہوں، کوئی سمجھتا ہے شہرت ہے تو میں کامیاب ہوں، کوئی سمجھتا ہے 4 لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں تب میں کامیاب ہوں، کوئی سمجھتا ہے کہ 4 لوگ میری تعریف کر رہے ہیں تب میں کامیاب ہوں۔ حضرات محترم، یہ سوچ اس زمین کے بچھونے پر رہنے والے انسان کی ہے، اس خاکدان کھیتی پر زندگی گزارنے والے اس سرکار کے امتی کی ہے۔ حضرات محترم، مگر دولت کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، بادشاہت کا ہونا یہ کامیابی نہیں ہے، عظیم مرتبے پر بیٹھ جانا یہ کامیابی نہیں ہے، طاقت و قوت کا ہو جانا یہ کامیابی نہیں ہے، 4 لوگ ہماری تعریف کریں یہ کامیابی نہیں ہے۔ ایک قوم کے زندہ دل مسلمانوں، نبی کے شیدائیوں، غوث اعظم کے دامن کرم سے لپٹ کر زندگی گزارنے والے قوم کے زندہ دل مسلمانوں، یہ کامیابی کی علامتیں نہیں ہے، یہ کامیابی کی نشانیاں نہیں ہے۔ حقیقت میں سب سے بڑا کامیاب انسان وہ ہے جب اس دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہو، موت کے منظر سے دوچار ہو رہا ہو، موت کو سینے سے لگا کر ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے انتقال کر رہا ہو، اس کی موت ہو تو ایمان کی حالت میں ہو، خاتمہ بھی خیر ہو، اس حالت میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے تو یہاں بھی کامیاب ہے اور کل میدان محشر میں بھی کامیابی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، کتنے جنازے ہمارے سامنے سے اٹھے، وہ کونین کے دولہا کے داماد، اسلام کے چوتھے خلیفہ، فاتح خیبر حضرت علی کی ذات ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، میں قبرستان کے پاس سے گزرا اور میں نے قبرستان والوں کو متوجہ کر کے ارشاد فرمایا، ایک قبر میں رہنے والے مرحومین، تم نے اپنے اس نئے ٹھکانے کو کیسا پایا ہے، نئے گھر کو کیسا پایا ہے؟ قبرستان کے لوگوں نے کہا، اے علی پہلے یہ بتائیے جن لوگوں کو ہم پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں ان کی حالت کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، زندگی گزارنے کے طور طریقے کیسے ہیں؟ جب موت کے منظر سے ہم دوچار ہوئے تو ہمارا باپ بھی سسکیاں بھر رہا تھا، بھائی بھی کلیجہ تھام کر رو رہا تھا، اہل و عیال بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ اے مولا علی، ان گھر والے کا حال کو بتائیے۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، پہلے تم اپنی قبر کے حالات کو بتاؤ، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا تمہارے گھر والوں نے کیا ہے، پیچھے رہنے والے لوگوں نے کیا ہے۔ قبرستان میں لیٹے ہوئے مرحومین حضرت علی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے علی مرتضیٰ، اے اسلام کے چوتھے خلیفہ، دنیا کے اندر زمین کے بچھونے پر جتنی لذتیں ہم نے حاصل کی تھی، جتنی نعمتوں کو اپنے دامن میں ہم نے سمیٹا تھا، عیش و آرام کی زندگی گزاری تھی، اے اللہ کے مقدس نبی کے امتی، اے اسلام کے چوتھے خلیفہ علی مرتضیٰ، جب موت کا جھٹکا لگا ہے، موت کے منظر سے دوچار ہوئے ہیں، لوگوں نے قبر کی تاریکی میں رکھا ہے، اس اندھیرے گھر کے اندر رکھا ہے، اے علی جتنی لذتیں ہم نے اٹھائی تھی، جتنے مزے دنیا کے اندر ہم نے لوٹے تھے، موت کے ایک ہی جھٹکے نے ان سارے مزوں کو بیکار کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنی سختی ہے موت کے منظر میں، اتنی سختی ہے موت کے جھٹکوں میں، اور قبر کی تاریکی میں آج کی سختی کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہ 4 دن کی زندگی ہے، 4 دن کی بہاریں ہم لوٹنے کے لیے ایسے مگن ہو جاتے ہیں، ہم نے بھلا کر رکھ دیا اپنی آخرت کو، قبر کی تاریکیوں کو، میدان محشر کے منظر کو، قبر کی تنہائیوں کو بھلا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اسی دنیا کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، دنیا کی مال و متاع کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا، جتنا چاہے عیش سے گزار لو، جتنی چاہے مزے میں کاٹ لو، جو ہے وہ یہیں پر ہے، جو حاصل کر لیا وہ حاصل کر لیا، موت کے بعد میں کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ ایک قوم کے زندہ دل مسلمانوں، زمین کے بچھونے پر رہ کر اللہ نے تمہیں یہ مقدس زندگی کے لمحات دیے ہیں، ان مقدس لمحاتوں کا استعمال دین کے راہ میں چل کر کیجئے، قرآن کو سینے سے لگا کر کیجئے، مصطفیٰ کی اطاعت کر کے کیجئے۔ گھر کی 4 دیواری کے اندر اللہ نے جو عظیم نعمتیں ماں باپ کی شکل میں رکھی ہے، اس بوڑھے باپ کو سینے سے لگا کر، اس بوڑھی ماں کے قدموں کو چوم کر تم اپنی زندگی گزارتے رہو گے تو رب کائنات ان کی دعاؤں کی برکت سے
سے تمہاری دنیا کو بھی آباد کر دے گا اور تمہاری آخرت کو بھی آباد کر دے گا۔ قربان جاؤ، آج ہماری زندگی گزارنے کے طور نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مفتی شارف حسین صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی یعقوب حسین صاحب قبلہ، شاعر اسلام ناصر سبحانی صاحب قبلہ، شاعر اسلام تنویر رضا صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا افسر علی صاحب قبلہ، سبحان اللہ، سبحان خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی شارف حسین صاحب قبلہ، مولانا یعقوب صاحب قبلہ، کرم فرما حضرت حاج ناصر سبحانی صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا افسر علی صاحب قبلہ اور شاعر اسلام تنویر القادری منبر رسول پر جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ آپ حضرات ان کے ماتھے، اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کے چہرے کا دیدار کرتے رہیں، دل لگا کر درود پاک پڑھ لیں۔ بچل کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اپنے پیچھے رہنے والوں کے بارے میں معلوم کرنا چاہتے ہو، جو دوست تمہاری موت کے وقت میں بلکتے رہ گئے تھے، تڑپتے رہ گئے تھے، ان دوستوں نے نئے دوستوں کو بنا لیا ہے۔ جن بچوں کے بارے میں پوچھتے ہو، جن کی جدائی کا صدمہ ہے تمہیں، انہوں نے اور دوست و احباب کو بنا لیا ہے۔ دنیا کے اندر دل لگا لیا ہے، دنیا کے مال کو اپنے سینے سے لگا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت علی یہ پیغام دے رہے ہیں، جن بچھڑنے والوں کے تعلق سے تم سوال کر رہے ہو، تمہاری حکومتوں میں گرفتار ہو کر رہ گئے تھے۔ یہ دنیا فانی ہے، جیسے ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں، دوست بھی اپنی نظروں کو پھیر لیتے ہیں، بھائی بھی نظروں کو پھیر لیتے ہیں، ایسا اقربا بھی نظروں کو پھیر لیتے ہیں۔ اس لیے کہ کونین کے دولہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے، ہم سب کے آقا ہے، پوری دنیا کو پیغام دیتے ہیں۔ جب کسی انسان کی موت ہو جاتی ہے، جب انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے، اس سے اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو موت کے بعد بھی اس مرنے والے کو اس کی قبر میں کام دیتی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ میرے آقا ہے، پہلی چیز تو صدقہ جاریہ ہے، دوسری چیز علم نافع ہے، سرکار فرماتے ہیں، تیسری چیز ولا اولاد صالح ہے، جو مرنے والا دنیا کے اندر زمین کے بچھونے پر چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ تو دنیا چھوڑ کر چلا گیا ہے، مگر نیک اولاد دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہے اور اللہ مرنے والے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ ہم اور آپ اس 40ویں کی محفل میں اکٹھا ہوئے اور جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے، اس مرحوم نے اس دنیا کے اندر زمین کے بچھونے پر اپنے ایک بچے کو حافظ قرآن بنایا، قاری قرآن بنایا، اپنے بچے کو نیک اور پرہیزگار بنایا۔ وہ تو دنیا سے چلے گئے، مگر جس نیک بیٹے کو چھوڑا ہے، جس لخت جگر کو چھوڑا ہے، جس حافظ قرآن کو چھوڑا ہے، وہ درس و تدریس میں بیٹھ کر کتنے بچوں کو قاری قرآن بنا چکے ہیں، کتنے بچوں کو حافظ قرآن بنا چکے ہیں۔ مرنے والا دنیا چھوڑ کر چلا گیا، مگر جس بیٹے کو حافظ قرآن بنا کر گیا ہے، وہ شہزادہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اپنی نگاہوں کے سامنے اتنے بچوں کو قاری قرآن بنایا ہے، یہ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ تمام شاگرد بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جب تک زمین کے بچھونے پر رہ کر یہ قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے، قرآن بچوں کو پڑھاتے رہیں گے، اس پڑھنے کا ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا اور ان کے والد مرحوم کو ان کی قبر میں ثواب پاتا۔ یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس زندگی کو کامیاب بنا لیجئے۔
دین کے راستے پر چل کر، قرآن کو سینے سے لگا کر، مصطفیٰ کی اطاعت کر کے، ماں باپ جیسی عظیم نعمت کو اللہ نے گھر کی چہار دیواری کے اندر رکھا ہے، ان کو اپنے سینے سے لگا کر، اس لیے کہ جو انسان مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے، جو قرآن کو سینے سے لگاتا ہے، جو بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، رب کائنات اس کی اس دنیا کو بھی بہتر بنا دیتا ہے، کل میدان محشر میں بھی کامیابی کا تاج اس کے سر پر سجا دیا جائے گا۔ موت کا فرشتہ کس لمحے جھٹکا دے کر ہمارے بدن سے ہماری روح کو نکال لے، اس سے پہلے کہ ہمارے جسم سے ہماری جان کو نکالا جائے، موت کے گھاٹ اتارا جائے، زمین کے بچھونے پر رہ کر اللہ کی عبادت بھی کرتے رہو، مصطفیٰ کی اطاعت بھی کرتے رہو، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے رہو، تاکہ جب جنازہ ہمارا کاندھوں پر ہو کر قبرستان کی جانب لے کر لوگ چلے تو ہر ایک انسان پکار کر کہہ رہا ہو، یہ کسی عام انسان کا جنازہ نہیں ہے، یہ کسی عام شخصیت کا جنازہ نہیں ہے، ایک غلام مصطفیٰ کا جنازہ ہے، ایک عاشق رسول کا جنازہ ہے۔ اس شان کے ساتھ میں ہمارا جنازہ اٹھے گا تو رب کائنات ہماری تنگ و تاریک قبر کو رحمت و نور کی بارش سے مالا مال فرما دے گا اور ہماری قبر کو تحت نظر کشادہ فرما دے گا۔ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا، عمرے سبحان اللہ لائی تھی 4 دن، 2 آرزویں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔